کیونکہ یہ ایک بہت دیرینہ ڈیمانڈ تھی اس علاقے کی، یہاں کی لوگوں کی، اور میرے مرحوم والد صاحب صرف میرے والد نہیں اس لیے بلکہ اس علاقے کے بہت مقبول اور بہت مشہور لیڈر تھے جن کا بہت کنٹریبیوشن رہا ہے اس علاقے میں. ایز منسٹر انہوں نے کام کیا ہے. شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ صاحب کو اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ان کے ساتھ، اور انہوں نے ہی سارا یہاں روڈ کنیکٹیوٹی، پی ڈی ڈی، بجلی کی بات کریں، پی ایچ ای کی بات کریں. اگر آج ہم دیکھیں گے کہ سارا کنٹریبیوشن چاہے ایجوکیشن ہو، رورل ڈیولپمنٹ ہو، وہ مرحوم شہید ولی محمد ایتو صاحب کا ہے، اور یہ ان کا دیرینہ خواب تھا. میں اللہ کا شکر کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دیا ہے کہ یہ خواب جو ہے آج شرمندے تعمیر ہوا ہے. اور اس کی بہت ڈیمانڈ تھی، لوگ چاہتے تھے کیونکہ نہامہ سے لمبا راستہ پڑتا ہے یہ، لیکن یہ شارٹ کٹ ہے ڈی ایچ پورہ علاقے کو. ڈی ایچ پورہ مینز ڈی ایچ پورہ کانسٹیچوئنسی، ڈی کے مرگ ایریا کو، یہاں سے ٹنگ مرگ یا یہاں سے کھل احمد آباد، یہاں سے لائسو گدر، اس ایریا کو کنیکٹ کرتا ہے. یہ 50,000 پاپولیشن کو جو ہے ان کو فائدہ اس سے پہنچتا ہے. اور مجھے یاد ہے 2012 یا 13 میں ہم نے 9 کے بعد جب سرکار بنی تھی، عمر عبداللہ صاحب کی سرکار، میں منسٹر تھی، اس کا فاؤنڈیشن سٹون میں نے ڈالا تھا. یہ پروجیکٹ ہم نے بنایا، اپروو کروایا، اس پہ کام شروع کیا. آج بھی وہ فاؤنڈیشن سٹون یہاں بالکل موجود ہے، آپ کے نظر سے کہیں گزرا ہوگا کبھی. اور آج میں R&B ڈپارٹمنٹ کو مبارکباد دیتی ہوں کہ جن کو کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا، فنڈس آسانی سے نہیں مل سکے، لیکن انہوں نے ٹائم سے پہلے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا ہے. اور یہ ایک بہت بڑا ان کا کارنامہ ہے جس کو یاد رکھا جائے گا. اور مجھے خوشی ہے کہ آج مرحوم ایتو صاحب کا وہ خواب شرمند تعمیر ہو گیا جس کی پہل انہوں نے کی ہے. سکینہ جی، کیا امید کریں کہ جس طرح یہاں پہ مختلف پروجیکٹس پہ آپ کام کر رہے ہیں، کہ کیا جو گلاب گڑھ علاقہ ہے، کل بھی انہوں نے کافی بار مجھے میسیج کیا کہ کل سکینہ جی وہاں پہ آ رہے ہیں، تو وہ امید کرتے ہیں کہ سکینہ جی یہاں سے اس پروجیکٹ جو ہے ایک مکمل پروجیکٹ بنائیں تاکہ گلاب گڑھ کے لوگ جو ہے دھمال حاجی پورہ کے ساتھ جڑ رہے ہیں. گلاب گڑھ ایک پریسٹیجیس پروجیکٹ ہے جس پہ میں نے سروری صاحب جو اس ٹائم کے آنریبل ایجوکیشن R&B منسٹر تھے، ان کو میں نے لایا، میں نے یہ پروجیکٹ بنایا. اور عمر عبداللہ صاحب جب چیف منسٹر تھے اس سرکار میں، انہوں نے کیبنٹ میٹنگ میں ہمیں اس کے لیے 3 کروڑ روپیہ دیا، اور اس 3 کروڑ میں سے ہم نے 4 کلومیٹر کمپلیٹ کروائے. وہاں سے گول سے ہمارے ملک صاحب جو ہائر ایجوکیشن منسٹر اس ٹائم تھے، انہوں نے وہاں سے پروجیکٹ شروع کروایا. وہاں سے بھی 2-3 کلومیٹر ہو گئے، یہاں سے بھی 4 کلومیٹر ہو گئے. اور وہ بدقسمتی سے سرکار جب نہیں بنی 14 میں، وہ پروجیکٹ جو ہے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا. اس کے بعد کوئی کام نہیں اس پروجیکٹ پہ ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ آلریڈی ہمارے نظر میں ہے. یہ ایک بہت اہم پروجیکٹ ہے. ہمارے جو بائی نندی مرگ، یاریکھا، مرگیبل، بلسیرن، دودھ سنیاڑا، یہ پورا ایریا جو ہے گلاب گڑھ، بڑ جہلن، کٹا مرگ، چمبیر کا جو ایریا ہے، ہمپتری کا جو ایریا ہے، وہاں سے ڈائریکٹ وہ لوگ شارٹ ٹائم پہ جو ہے گلاب گڑھ پہنچ سکتے ہیں. سب سے شارٹیسٹ روٹ ہے، اس لیے انشاءاللہ یہ ہمارے پاس آلریڈی پروجیکٹ بنا ہوا ہے. آلریڈی 4 کلومیٹر کمپلیٹ ہوئے ہیں. آگے انشاءاللہ ہم اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کریں گے. انشاءاللہ پروجیکٹ کو ہم نے بھیجا ہے آلریڈی R&B ڈپارٹمنٹ کے پاس فنڈنگ کے لیے. پیسہ آ جائے گا، ہم اس کو انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے. کلگام ہمارا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں ہماری ساری فیسلٹی اویلیبل ہو تاکہ اس ہاسپٹل میں جب دور دراز علاقوں سے، دمہال حاجی پورہ ایریا سے، شپیان سے، کلگام سے، قاضی گنڈ سے جو پیشنٹ آئے ان کا ریفرل، جب سری نگر میں میٹنگ کر رہی تھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی، وہاں سب سے دقت جو ہمیں آتی ہے وہ ریفرل کا رش جو پڑتا ہے. سری نگر SMHS ہو، سورا ہو، LD ہو، وہ ریفرل اگر بند ہو جائے وہ تبھی بند ہو سکتا ہے جب ہم ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز کو سٹرنگتھن کر سکے، ان کے ایکوپمنٹ جو ہے وہ وہاں پہ رکھ سکے، ڈاکٹرز رکھ سکے، تاکہ جو پیشنٹ ہو ان کو وہاں پہ ٹریٹمنٹ ملے، ان کو ریفرل کے لیے سری نگر نہ جانا پڑے.